محبت دنیا دے کم واسطے نہیں ہونی چاہیے، مال کان، غرض کان، مرض کان، اگر یہ معاملات ہوں یہ محبت نہیں ہوندی، یہ تجارت ہوندی۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو، ایک کم سن ساڑے شیخ دے نہیں سکھایا۔ باقی اللہ دے بندے دے کول کوئی بھی آ جاوے، وہ مرید ہوئے نہ ہوئے، جدوں وہ تیری تکلیف ویکھدا ہے، تیری اس تکلیف نو مد نظر رکھ کے اور رب کریم دے حضور دعا کردا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیندا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو اپنے اندر سلیقہ اور طریقت دے اسباق جڑے نے، یہ جدوں پیر خانے تے گیا کرو تے سکھے کرو، اے کھپ پا کے تے لڑ کے تے پیر نو گڈی جنا بان دینا اور لڑدیاں رہنا اور ایک دوسرے دے سبقت لے جان دی کوشش کرنا، ٹھیک ہے بے بسی بعض اوقات ہوندی ہے انسان دے اتے، لیکن جو رستہ سن ساڑے شیخ نے سکھایا، میں آپ حضرات دی خدمت عرض کرنا، توجہ فرماؤ ذرا، جنہ دے نال تہاڈی نسبت ہے اور جنہ دے ہاتھ چساں تہاڈے ہاتھ دتے نے، او اتنے صاحب شریعت درویش آئیں کہ حضرت دادا مرشد کریم دا وصال جنہ دا میں ذکر کیتا پیر سائیں دا، جدو ہون لگا تے مرض الموت تسی علماء کو سن دیو بڑا ڈاٹھا جاؤ مرحلہ ہوں دائے تھے۔ حضرت سلطان باؤ فرمایا بھول گئیاں سب زیراں زبراں، جد ڈٹھے عرش منارے ہوں، جدو یہ جو معاملہ ہوندہ تے پھر وہ بڑے بڑے انہاں دا عجیب حال ہوندہ ہے، پر قربان جاواں حضور دے اتو جدو وقت نزا آیا تے حجام نائی بلایا گیا ناخن اتارن واسطے، کیفیت بھی بڑی عجیب ہے، نائی نے انگلی او نپی جڑی سنت دے خلاف آئی، اس عالم دے اندر بھی او انگلی چھک کے او انگلی دیتی جڑی سنت دے مطابق ہے۔ اگر میں ساری رات بھی انہاں دے مناقب تے قصیدے بیان کرانا تو او گل ایک پاسے کرامتاں بے شمار نے، لیکن سونا اگر جنو اللہ عقل شعور دیتا ہے جڑی میں اے گل دسیے صاحب نظر بندے واسطے اے انہاں دی کرامت انہاں کرامتاں نال اچھی بے شک بے شک کہ دم آخر بھی نبی کریم دی سنت نال اتنا پیار ہے، اتنی الفت ہے کہ انگلی بھی پسند نہیں کیتی کہ میری اس انگلی دا ناخن پہلے لوے جڑی سنت دے خلاف ہے، وہ انگلی پیش کیتی جڑی سنت دے مطابق، اے ہے انہاں دی شان، اے ہے انہاں دی عظمت، اور رہ گئی باقی انہاں دیاں کرامتاں یا انہاں دا مقام، وہ گل علیحدہ ہے۔ اور جتھے جتھے تسی پیر بھائی وسدے ہو، ساڑھے پیشوا دے خادمہ دے معمولے جتھے تاج شریف والا نظر آونجے، کئی کئی کلومیٹر پیچھے دوڑ کے پیر بھائی جا کے انہوں مل کے اودا ہاتھ چم دین، دست بوسی کر دینے، وہ سمجھ دینے جے پیر بھائی مل گیا تے مرشد کریم مل گئے۔ لیکن اگر صرف شیخ نو ویکھ کے تے عشق دا پارا وہ وقتی چڑھ جاوے تے بعد دے اندر نہ پیر دا احترام، نہ خانقاہ دا احترام، نہ پیر بھائی دا احترام، نہ پیر دے فرمودات دا احترام، میرا سونا اتنی سستی اچھی نہیں۔ ساڑھے شیخ نے فرمایا کہ پیر تے لازم ہے کہ اگر مرید جہنم میں گردہ پہ ہوئے تے پیچھو ڈان دینو لات تو نپ کے بھی چھک کے باہر سٹے۔ امناوا نے نگ نگ جانے اتے غافل ہوتے کھانے ڈبن نہ دین محمد بخشا او کامل پیر جنا دے ڈبن نہ دین۔ اللہ دے بندیاں دی عنایت واسطے کئی لوگ سادہ ہو سے نا تو انہاں دا دل ڈبدا پہ ہو سی بھئی اسی تا قرآن دے بہت بڑے قاری نہیں ہاں، اسا حدیثہ نہیں پڑھیاں، سانو تا چاج دی نماز پڑھنی بھی نہیں ہوندی، دل ڈبدا ہے۔ پھر کوشش کرو کہ ساری چیزاں دی اصلاح ہوئے، لیکن یاد رکھو یہ تیرا دل ستھرا ہے نا تے تیرے تے پھر بھی کرم ہو سکتا ہے، اور تیرا ارادہ سچا ہے نا مہربانی ہو سکتی ہے۔ اگلے دن ککڑوں کو جدو گئے ہیں تھے اتھے تو انہیں گل نہیں سنائی، بعض طالب فقیر بیٹھے نے کہ وہ ایک بزرگ آنا تھے انہاں دی بارگاہ ایک چھیڑو وہ بکریاں چھیڑ دا او دا گھر آپ دے آستانے تو 2 دن دی 2.5 دن دی مسافت تیا
رستے ایک بندہ بیٹھا ہوندا انہوں جاندیاں بھی ویکھدا انہوں آندیاں بھی ویکھدا ایک دن گھر رہندا باقی سفر چ رہندا یعنی جانا بزرگاں کو زیارت کرنی اتو مڑ چلنا 2 دن لگنے رستے گھر ایک دن آنا ماں باپ دی خدمت کرنی تے پھر چلے جانا ہوتے ایک دن انہوں پوچھ لیا مسلسل کئی سالان دا عمل انہوں کہ میاں تو کون ہے روزانہ جانا ہے روزانہ ہونا ہے کدے جانا ہے تے کدوں آنا ہے وہ کہ جی فلاں بزرگ نے انہوں دی زیارت کرنا دل خوش ہوندہ ہے ایک دیاڑ آ کے ماں باپ دی خدمت کرنا گھر آپ نے فرمایا تو انہوں دا مرید ہے وہ کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں مرید کون ہوندہ بس میں جانا اللہ دے بندے دی زیارت کرنا واپس آ آپ نے فرمایا ان کر چل دے دریائے چوں پیاسا واپس نہ ہن جدو جاویں تے انہوں نے آکھی میں مرید کر لوں انہوں نے آکھی تو اڈے مرید آکھیا ہے کہ میں مرید کر لوں وہ جدوں گیا نال عرض کی تو کہ بھائی وہ تو بڑا جلال ہے بڑے ڈاڈے پیر نے کئی لوگ انہاں دی بارگاہ دستاراں بن کے بڑے بڑے صف در صف بیٹھے ہوندے نے تے اذن بھی نہیں ملدا کہ جان دا اس کا ڈر نہیں وہ بڑے کریم نے بڑا پیار کر دے نہیں وہ تو ڈرے ہوئے آپ بیچارہ اس کا جی بہتر ہے جدوں وہ گیا نا جی تو اس پرانا جا قصہ میلا اسے دے نال بکریاں بکریاں چھیڑدا پرانے زمانے دا وہ قصہ اس پایا ہویا تے مسجد دے اندر اسے جُتی نال اگے حضور دے بڑے عالم فاضل مرید حافظ قاری بڑے بڑے بیٹھے مسجد دے اندر انہاں ویکھیا بھی یہ کون جنگلی آ گیا مسجد دے اندر اس انداز وچ بھی جُتیاں پودھائیں کر کے کبڑی کے ویکھیا سارے جلال نال ویکھیا جی میں اکھی وچ نو کھا ویسے وہ بیچارہ ڈر گیا اس آکھیا بندے تے غلط گل کیتی آئی جے دے مرید ایڈے پہ کبڑیندے نے پیر پتہ نہیں کے کرے سی وہ بیچارہ نا سہم گیا ڈر گیا جدوں ڈر کے تے بہ گیا نا ان ہوش نہ رہی ان میں باہر جاواں اوسان ہو دے خطا ہو گیا بیچارے دے اللہ دے کامل ولی نے نظر کی تھی ویکھ لے انہوں نے فرمایا اگاں آ جا فرمایا قریب آ جا قریب بلا کے انہوں ملے پیار کیتا تے فرمایا کیویں آیا ہے میاں چونکہ وہ ڈرے ہویا انہوں سمجھنے لگی میں گل کی کرنی ہے آکھن لگا حضور تواڈے پیر گھلے آئے میں نے پیر بنا دے تواڈے پیر گھلے آئے میں نے پیر بنا دے آپ نے جدو گل سنی تے خوش ہوئے تے آپ انہوں مڑ ملے تے فرماندے نے ایک واری ہو راکھ اس پھر ہوئی گل کی تو کہا جی تواڈے پیر گھلے آئے میں نے پیر بنا دے آپ نے خوش ہو کے پھر کرم فرمایا تے فرمایا ایک واری اور سنا دے 3 واری جدو پھر گل کی تے سرکار سینے نہ لایا جا فرمایا آج تو بعد اسا تینوں پیر بنا نہ خدا مسجد میں دیکھا نہ تو بت خانے میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے کاشانے میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے کاشانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے در حقیقت کی خبر ذرا زاہد بتا کون تھا وہ مسجدوں میں کون تھا وہ مسجدوں میں کون بت خانے میں ہے کون تھا وہ مسجدوں میں کون بت خانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے اتے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ایک بندے دا نہ ڈھاویں اتے
رب دلاں وچ رہندا شیخ جی دل سے پوچھو دل کے کاشانے میں ہے اور آخری پیغام آپ حضرات دے واسطے چونکہ ہر جگہ تے عرض کرنا ضروری ہوندہ ہے اپنے عقیدے دی بھی حفاظت فرماؤ اپنی صحبت اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا صحبت اتنی ڈاڈی چیز ہے کہ جس دا کوئی نعم البدل نہیں اگر گندیاں نال صحبت رکھو گے تو برے اثرات چنگیاں نال بیٹھنا اٹھنا رکھو گے ساڑھے دادا مرشد کو لوں حضور فقیران کو پوچھیا کہ بیٹا جمعہ چ کیسی ساتھ آندی ہے سرکار فرمایا جدے چ جیڑی دعا منگی ہے قبول ہوندی ہے قبولیت دی گھڑی ہے آپ نے فرمایا بیٹا کی منگو گے اگر تانوں 10 دے بھی ایک گھڑی آ گئی کسی نہ کہ اولیائی منگائیں گے فقیری منگا گے کسی کوئی آپ فرمایا ساڑھے بارے جان دے ہو کہ اگر سانو پتہ لگے تو اسی کی منگا گے تعلیم واسطے اللہ دے بندیاں نو علم ہوندا ہے نا چیزاں آپ نے فرمایا انہاں کہ حضور کیویں آپ کی منگو گے آپ نے فرمایا اگر اس گھڑی دا پتہ چل جائے تے اسی رب کریم کولوں او دے دوستاں دی سنگت تے صحبت منگا ولیاں دی صحبت یار اتے جویں دکان اتارا سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے ہونے ہزار اس واسطے مومنوں نہیں ہوندہ جڑا ایک سوراخ بار بار ڈنگ کھائے بھیڑیاں نال باسو اٹھی سو نا تے سرکار فرمایا انسان اپنے دوست دے مذہب تے ہوندہ یہ بیلی بھیڑے ہو سن آپ تسی آکسو بس یہ نہیں آ نہیں تیرے باپ دا اگر کوئی دشمن ہوئے تو وہ دے نال نو چل دا تے جی اہل بیت دا کوئی بے ادب ہوئے نبی کریم دے صحاب دا کوئی بے ادب ہوئے نہیں انہاں نال ساڑی کوئی یاری نہیں کوئی سنگت نہیں کوئی معاملہ نہیں اس واسطے بار بار اس سوراخ تو ڈنگ نہ کھاؤ اپنی اولاداں دی حفاظت کرو جڑے اداریاں دے اندر انہاں بچیاں نو تسی پڑھن واسطے بھیج دیو تو انہوں پتہ ہی نہیں تسی تعلیم واسطے بھیج دیو لیکن وہ گندم نما جو فروش لوگ کہ جڑے تواڈی سادگی دا فائدہ اٹھا کے باہر مدرسیاں دا نام لکھ کے تسی دین پڑھن گھلیا ہے لیکن پتہ تو انہوں ادوں لگا جدوں پتر آ کے تواڈا گریبان نہ پیا تے گریبان نپ کے آکھیا ابا جی ہن تائیں تے تسی گمراہ رہے ہو ہن آؤ نا صحیح دین تے اے حضور دا میلاد کیوں مناندے ہو اے 11ویں شریف کیوں کر دے اس وقت باپ دی اکھ کھلی میں پتر نو کدے گل چھڈیا سادے تسی ضرور ہو پر ایڈے سادہ نہ بنو اپنی اولاداں دی حفاظت کرو انہاں دی صحبت پاک کرو پاکاں نال چیک کرو کیندے نال باندے اٹھیندے نے اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ساڈی دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے جڑے پیر بھائیاں نے یہ پروگرام سجایا محنت کی تھی خرچ کیتا جو بھی دوست احباب آئے اللہ تعالیٰ انہاں دے اور ساڈا آنا حاضر ہونا اس نو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور جڑے پیر بھائیاں نے انتظام کیتا اللہ انہاں نو ڈھیراں برکتاں اور اپنے رحمت اور فضل تو نوازے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما اللہم صلی اللہ سیدنا سندنا و حبیبنا و حبیبک الکریم یا رب العالمین رحمت دی نظر فرما سلام دے دوش اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام فرشتے قبر میں
پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین الہی خیر سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سہارا دے بابا باجو